صاحب آپ مجھے تھوڑا یہ بتائیں کہ آغا شرف الدین موسوی بلتستانی صاحب پاکستان کے شیعہ علماء میں بہت صاحب علم بھی تھے، اور لکھنے میں بھی وہ زود نویس، کافی کام تحریکی طور پر بھی شاید وہ بہت سرگرم رہے. تو آپ یہ سوچیں کہ بلتستان کے معاشرے میں ان کی پیدائش ہوئی، اور جو ان کا اپنا محلہ ہے وہ مکمل شیعوں کا ہی ہے. اس کے آس پاس سنی آبادی ہے لیکن وہ اس طرح سے بہت کم، اور ہم بھی اس کے بالکل آغا صاحب کے قریب، ہمارا اپنا گھر بھی ہے. پھر اس کے بعد وہ پڑھتے ہیں یہاں پاکستان کی مدارس سے، اس کے بعد وہ نجف اور قم، اور اس وقت انقلاب بھی آیا اور ان کو مشاہدہ انہوں نے کیا. تو اس پورے سفر کو اگر آپ کی نظر میں ہے تو وہ جو ان میں کچھ فکری اور مذہبی مسائل وغیرہ میں جو ان میں ارتقاء کہیں، تبدیلی، کچھ لوگ اس کو گمراہی کہتے ہیں، جو بھی ہے ٹھیک ہے، تو آپ اس کو تھوڑا سا خلاصہ کریں، تھوڑا سا ان کا تعارف فکری اور علمی آغا کی جو ہے فکری، میں نے آپ کو جو پہلے کہا نا، آغا کی فکری جو ہے وہ سفر کا، میں نے اس کے ساتھ رہ کے وہ سفر میں نے دیکھا نہیں. ہاں وہ ٹھیک، میں نے کتابوں میں پڑھا، بالکل، اور آغا کے جو ہم عصر علماء سے سنا. بعض علماء کے میں نام نہیں لوں گا، بعد میں جو ہے مسئلہ ہوگا. ان علماء سے میں نے سوال کیا آغا کی جو ہے علمی سفر کے بارے میں. پہلے میں نے سوال کیا تو وہ کہتے تھے کہ وہ علماء کرام جو کہتے ہیں ان میں سے اکثر اس کی مکتب میں ترجمے کا بھی کام کیا ہے. اس زمانے میں جب آقا کا جو مکتب جو ہے پاپولر تھا بہت، تو ان علماء کرام ان کا بھی تعلق بلتستان سے ہے. ہاں، ان کا بھی تعلق بلتستان سے ہے. وہ خود ایک عالم مجھے بتا رہا تھا کہ اس وقت ہاتھ سے ترجمہ کرتے تھے، ہاتھ سے جو ہے وہ لکھتے تھے. وہ ٹائپنگ کا جو اتنا وہ نہیں تھا. اس وقت ہم ان کے مکتب میں ترجمے کا کام کرتے تھے. ابھی بھی بہت بڑا جو ہے مترجم ہے، بہت بڑا جو ہے نام کے جو مترجم ہے، بڑی بڑی کتابوں کا ترجمہ کیا اس نے، ہمارے بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں. وہ خود مجھے بتا رہا تھا، جب میں نے آغا کے بارے میں اس سے پوچھا تو وہ فرما رہے تھے کہ 5 چیزوں کا یہ حافظ ہے. وہ عالم جو بتا رہا تھا، شرف الدین کے بارے میں بتا رہا تھا، 5 چیزوں میں یہ بالکل حافظ ہے: قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، تاریخ، سیرت معصومین. یہ 5 موضوعات پہ اس نے کہا کہ اس میں بالکل جو ہے آپ کوئی اس کے مقابلے کے جو کوئی نہیں لے کے آ سکتا ہے. اور پھر اس کا جو کہنا یہ تھا کہ لیکن آغا کی غلطی کہاں پہ ہوئی ہے، اس نے قلم کو زیادہ تیز چلایا ہے. تو اس تیز چلانے کی وجہ سے جو ہے لوگ اس کی جو ایکسیڈنٹ ہو گیا، لوگ اس کی جو ہے مخالفت میں جو ہے وہ باتیں کرنے لگے. ورنہ جو ہے یہ بہت ہی جو ہے پائے کا جو ہے عالم تھا علمی طور پر. اور ایک جو ہے بتا رہا تھا کہ یہ میں نے سنا ہوا، یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا. وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے نجف سے آنے کے بعد وہ ادھر آ گیا، کراچی میں آنے کے بعد سب سے پہلے بر صغیر میں پاکستان میں جشن نزول قرآن کے نام پر جو ہے 23 رمضان کو وہ پروگرام شروع کیا تھا مختلف جگہوں پر. وہ آغا نے شروع کیا تھا جشن نزول قرآن کے نام پر. مختلف مکاتب فکر کے علماء کو بلاتے تھے، بڑے بڑے جو شیعہ علماء بھی آتے تھے. اس میں میں نے یہ بھی سنا کہ شہید عارف حسین الحسینی بھی تشریف لاتے تھے. ان میں آ کر جو ہے باقاعدہ ایک پروگرام ہوتے تھے 23 رمضان کی شب کو. یہ جشن نزول قرآن کے نام پر جو مناتے تھے، یہ آغا نے شروع کی تھی. دوسرا جو ہے جو ابھی اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بالکل یقین کے ساتھ دعائے ندبہ، جو ایک آغا نے خود اس کا جو ہے وہ کتابچہ جو لکھا ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ امام زمانہ کے عاشقوں کا نوحہ ہے. یہ آغا کا اپنا جو ہے جملہ ہے، پہلے جب وہ دوسروں کے جو ہے الفاظ کے مطابق منحرف ہونے سے پہلے کی بات. یہ دعائے ندبہ کا جو ہے نظام بھی پاکستان میں آغا نے ہی شروع کیا ہے. یہ اس کی علمی جو ہے خدمات کا سفر کا آغاز وہیں سے ہے. اور درس و تدریس کے لیے یہ مختلف قسم کی جو جگہوں پر جا کے درس دیتے تھے، کہ وہ جو خاص کر جو ہے وہ تنظیمی جو لوگ لے کے جا کے جو ہے درس دلواتے تھے، وہ درس کے لیے جاتے تھے. اس دعائے ندبہ والی کتاب کی ابتدا میں آغا نے، جو ہمارے ہاں بھی مشہور ہے، آپ کے ہاں بھی مشہور ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، اس حدیث کی جو معرفت کے بارے میں آغا نے جو موقف اختیار کیا ہے بالکل میرے مطابق عقلی ہے. ہاں،
میرے مطابق میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا ایک چیز میں یہاں پر معترضہ جو ہے جملہ آپ کو بیان کروں, میں یہ جو بات جو کر رہا ہوں ابھی جو آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں کہ یہ شیعہ کا موقف نہیں ہے, سمجھنا آپ نے صحیح ہے, شیعہ علماء کا موقف نہیں ہے. میں ایک بحیثیت طالب علم اپنی سفر جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطالعے میں جو اس کو جو میں نے جو تنقیدانہ نظر جیسے کے ساتھ جو بیان کر رہا ہوں, یہ پورا شیعہ کا موقف نہیں ہے, پورا علماء شیعہ کا موقف نہیں ہے, میرا اپنا موقف ہے. اس کے اندر آغا نے اس حدیث کے اوپر جو ہے جو قلم اٹھایا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پر جو پیغمبر نے فرمایا کہ امام زمان کی معرفت کے بغیر جو دنیا سے جاتا ہے وہ جہالت کی موت ہے. تو آغا سوال اٹھائے کیا اس جو ہے معرفت سے, جو بغیر معرفت سے دنیا سے جانے والا جو جہالت کی موت مرتا ہے, اس سے مراد معرفت نسب ہے یا معرفت حسب ہے یا کیا ہے, کون سی معرفت ہے جس کے بغیر کوئی دنیا سے جائیں تو وہ جو ہے جہالت کی موت مرتا ہے. ہمارے ہاں زیادہ تر موقف یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی جو معرفت کے بغیر چلا گیا تو اس سے مراد جو ہے کوئی جو ہے سابقہ ائمہ لیتے ہیں, کوئی جو امام زمانہ کو لیتا ہے. اس نے جو موقف اختیار کیا وہاں پر کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ معرفت نسب, ایک ہوتا ہے معرفت حسب, اور ایک ہوتا ہے کہ معرفت عمل. وہ کہتے ہیں کہ معرفت حسب اور معرفت نسب دونوں ضروری نہیں ہے. کسی کو جو ہے وہ حسب نسب میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ائمہ کی جو ہے باپ کا نام کیا تھا, ان کے جو وہ سلسلے کہاں جاتے تھے, ان کے اولاد کتنے تھے, یہ جو ہے ضروری نہیں ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے کتنی نمازیں پڑھتے تھے, کیا کرتے تھے, کیا, یہ جو ہے اس کو نہیں. وہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے جو معرفت امام کے بغیر جو جاتا ہے کہ وہ اس سے مراد جو ہے معرفت عملی ہے, یعنی کہ ائمہ نے, امام نے, پیغمبر نے جو عمل کر کے دکھایا ہے اس کو اپنا کر اس عمل کے ساتھ اپنے عمل کو اس سانچے میں ڈال کر عمل کرے. تو یہ والی معرفت اگر کسی کے پاس نہ ہو, وہ اس کے بغیر اگر کرے تو یہ بغیر معرفت امام ہے. باقی جو ہے کسی کو یہ پتہ نہ ہو کہ کب پیدا ہوا تھا, کسی اس کا نام کیا تھا, اس کے جو ہے کتنے اولاد تھے, یہ ضروری نہیں ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جاننا ضروری ہو تو یہ ہم سے زیادہ جو ہے غیر مسلم جانتے ہیں. یہ معرفت وہ لوگ رہتے ہیں کہ ان کی جو ہسٹری پڑھا ہے, ان کی تاریخ, ان کے علم کے بارے میں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ ائمہ کے پاس کتنا علم تھا, پیغمبر کے پاس کتنا علم تھا, علم غیب تھا یا نہیں تھی, وہ کب سے موجود تھا, کب سے. یہ چیزیں انسان کو جو ہے علم نہ ہو تو یہ بغیر معرفت امام کے نہیں مرے گا. لیکن عمل جو ائمہ نے کر کے دکھایا ہے, انہوں نے ایک سیرت دی ہے, اس سیرت کو اپنے سامنے رکھ کر جو ہے اگر انسان جو اس پہ زندگی بسر کیے بغیر مرے تو یہ جو ہے بغیر معرفت کے امام والا موت ہے, یہ جہالت کی موت ہے. مجھے وہ بہت اچھا لگا یہ. پھر اس کے بعد جو ہے پاکستان کے معاشرے میں آغا نے یہ جو پورا جو سسٹم جو یہ دعا کا اور اس طرح جو جشن نزول کا وہ سلسلہ شروع کیا ہے, اور اپنے مکتب میں بھی جو ہے وہ میں نے سنا ہے, پڑھا نہیں ہے, اس میں بہت سے جو پروگرام کرتے تھے کہ علماء آتے تھے, اس میں جو ملتے تھے, یہاں تک کہ جو ہے بڑے بڑے علماء اس کے مکتب میں آتے تھے, ان سے مسائل پوچھتے تھے. خود اس کے مکتب میں جو ہے کام کرنے والا ابھی جو ہے وہ ادھر ایک اپنا ایک وہ چلا رہے ہیں کہ دکان میں جو کتابیں رکھ کے وہ بیچتا ہے. وہ ایک دفعہ یہاں ہمارے یہاں پر اس نے وہ لگایا تھا, بک اسٹال لگایا تھا. تو اس نے مجھے بتایا کہ بھائی میں نے اپنی اس آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عارف حسین الحسینی آ کر جو ہے آغا سے مسائل شرعی پوچھتے تھے, حالات کے بارے میں جو ہے اس سے جو سوال کرتے تھے, اس کے سامنے بیٹھتے تھے, ایسے بیٹھتے تھے جیسے کوئی طالب علم استاد کے پاس بیٹھا ہوا ہے. یہ سارے علمی جو ہے اس کے پاس جو وہ تھے, سب کچھ تھے. وہی جو عالم نے کہا کہ اس نے جو قلم کو زیادہ تیز چلایا. تو یہ آگے کی جو ہے وہاں سے یہاں تک کی جو سفر ہے, اور اس میں اس نے یہ اس کتاب کے اندر دیکھیں, اس میں اس نے اپنی جو ہے وہ پوری زندگی کا سفر اس میں لکھا ہے. اس میں اس نے ایک, مجھے تو مزاحیہ لگا ہوگا حقیقت, اس نے ایک جملہ کہا کہ میں جب نجف اشرف میں پڑھنے کے لیے گیا تھا تو میں نے وہ حدیث پڑھا, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, تو میں نے اس کو باب مدینۃ العلم سمجھ کے وہاں پر گیا تھا. وہاں پر جا کر میں نے اپنے علم کا تعلیم کا جو آغاز کیا, پھر جو ہے مختلف جو ہے خلقے دیکھا, تو میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ وہاں پر جو علم کا دروازہ جو ہے باب علم کی طرف نہیں کھلتا ہے, باب مدینۃ العلم کی طرف کھلتا نہیں ہے, بلکہ کبھی ارسطو کی طرف کھلتا ہے, کبھی فارابی کی طرف کھلتا ہے,
اور ایک جملہ اس نے کہا اور ایک اور دروازہ کھلتا تھا، وہ دروازہ جو ہے ہم واپس آ کے اپنے علاقے میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکا. اچھا یہ اس کتاب میں لکھا ہے اس نے. وہ دروازہ کیا تھا اس نے اس میں لکھا نہیں، وہ کیا تھا مجھے خود بھی بات معلوم نہیں ہے. یہ آغا کا جو ہے وہ آغا کے جو ہے علمی سفر کا آغاز ہے. پڑھا بہت ہے، سب کچھ پڑھا ہے یہ. اور اس کا ایک چیز ہر ایک کے ساتھ جو اس نے جو کہتے ہیں کہ دلیل کے ساتھ آپ بات کریں، میرے نظریات کو آپ رد کریں. ہاں اس میں جب ملا تھا اس پہ میں نے اس سے اس کو ہم آگے اس پہ بحث کریں گے. تو یہ آغا کی جو ہے سفر کا آغاز جو میں نے لوگوں سے سنا اور پڑھا وہ یہاں تک ہے.